میری عمر 40 سال ہو گئی تھی اور میں اولاد کی خواہش شدید تر تھی۔ میری 4 بیویاں تھیں اور میں بہت زیادہ امیر آدمی تھا۔ ایک دن میرا دوست مجھے کوٹھے پر لے گیا اور کہا یہاں ایک لڑکی پیسے لے کر بچے پیدا کرتی ہے، اور میں راضی ہو گیا۔ جب اس لڑکی کے پاس گیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ یوں تو میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی اور میں 4 شادیاں کر چکا تھا، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دوست نے کہا طائف پیسے لے کر بچے پیدا کر دیتی ہے۔ میں نے اس عورت کو گھر بلا کر اس کا نقاب اتارا تو میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ میں اپنے دوست کے ساتھ جس جگہ آیا تھا وہاں کی راتیں جاگتی تھیں اور دن سوتے تھے۔ ہر طرف گانوں کی آواز اور ڈھولک کی تاک کے ساتھ گھنگروں کی آوازوں بھی آتی رہتی تھیں۔ میں اپنے دوست کے ہمراہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس وقت میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں امیر شخص تھا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں عیاش پرست ہرگز نہیں تھا۔ بازار حسن سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ میں تو گردن نیچی کر کے چل رہا تھا، کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے، کیونکہ میرا شمار اسلام آباد کے بڑے بڑے بزنس مینز میں ہوتا تھا۔ مجھے تو اپنی عزت کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یہ میری بہت بڑی مجبوری تھی جو کہ مجھے یہاں لے کر آئی تھی۔ کافی پرانی عمارتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، ہر 2 منزل عمارت سے ناچ گانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عمارتوں کے باہر منہ میں پان دبائے اس کوٹھے کے کھڑے گاہکوں کو اپنے کوٹھے پر جانے کا کہہ رہی تھی، ساتھ ہی بے باک سے جملے بول رہی تھی، صاحب ہمارے کوٹھے کو عزت بخش دیں تو دیکھو آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ ان کی یہ باتیں سن کر میری شرمندگی سے میرا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ میں نے کبھی ایسی گفتگو نہیں سنی تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی کاروباری کپڑے کا بازار ہو اور دکاندار اپنی چیزوں کی تعریف کر کے اسے بیچ رہا ہو۔ عورت اتنی ہی زیادہ سستی ہے اور معمولی چیز تھی۔ بہرحال میں دل ہی دل میں دوست کی بات مان کر بہت پچھتا رہا تھا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں کہ جب ایک کوٹھے کے پاس جا کر میرے دوست کے قدم رکے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں انکار کرتا، عدنان نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں سیمنٹ کی بنی ہوئی تھیں، سیڑھیوں کی دیواروں پر پان کے داغ لگے ہوئے تھے، عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اوپر گئے تو صحن میں سفید چاندی بچھی ہوئی تھی اور شراب اور گلاب کے پھولوں کو مل کر ایک عجیب سی بھوک کا احساس مجھے ہوا تھا۔ سامنے سفید چاندی پر سرخ رنگ کے تکیے پر ٹیک لگائے شیاطین اس لڑکی کا رقص دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی پاؤں میں گھنگرو پہنے گیت اور گانوں کی دھنوں پر رقص کر رہی تھی۔ سامنے ایک کونے پر ہارمونیم اور ڈھولک والے بیٹھے تھے جو الگ سے ہی اپنا ایک راگ بجا رہا تھا۔ سامنے تخت پر ایک ادھیڑ عمر خاتون منہ میں پان لیے اس لڑکی کے رقص کو دیکھتے ہوئے پاؤں پھیلا رہی تھی۔ مجھے وہاں کا ماحول دیکھ کر دہشت سی ہونے لگی۔ میں نے عدنان سے کہا کہ چلو یہاں سے، مجھے یہاں کوئی بات نہیں کرنی۔ کہنے لگا ارے مرد بنو، کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ مجھے اس تخت پر بیٹھی عورت کے پاس لے گیا۔ وہ شاید عدنان کو جانتی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر سر سے پاؤں تک عدنان سے آنکھوں کے اشاروں سے پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ عدنان نے کہا میرا دوست ہے، اسے حسنہ سے ملواؤ، اولاد چاہیے اسے۔ وہ سر سے پاؤں تک مجھے دیکھنے لگی اور کہا کہ بیٹھو۔ میاں یوں کھڑے کھڑے تو بات نہیں ہوگی نا؟ تم سے میں وہاں رکنے بھی نہیں چاہتا تھا، بس میری مجبوری اور بے بسی مجھے یہاں لے کر آئی تھی۔ میں تخت کے ایک کونے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگی دیکھو صاحب، میں پیسوں میں کمی نہیں کرتی، پورے سال لڑکی میرے کام کی نہیں رہتی، تیرے بچے کو اپنے وجود میں پالے گی تو ظاہر ہے کما کر تو نہیں دے گی نا، اس لیے 10 لاکھ لوں گی، آدھی رقم پہلے دینا پڑے گی۔ میرا دل اب بھی اندر سے بے چین تھا۔ میں نے ایک نظر عدنان کو دیکھا تو وہ مجھے اطمینان دلانے لگا۔ میں نے کہا کہ میں لڑکی کو یہاں نہیں رکھوں گا۔ وہ کہنے لگی 15 لاکھ لگیں گے۔ میں نے جیب سے
चेक बुक निकाली, 15 लाख का चेक इसे दे दिया। मेरे लिए पैसों का कोई मसला नहीं था। इस औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं जब मैंने इसे 15 लाख चेक दिखाया। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर इसने एक लड़की को पुकारा, अरे ओ चुगताई, कहाँ मर गई? इसकी एक पुकार पर वो लड़की इसके पास आ गई। वो सांवली सी लड़की चेहरे के नकूश में पुरकशिश रखती थी। कहने लगी, हुस्ना का गाहक आया है, इसे कहो कि त्याड़ी पकड़ ले। इससे पहले कि वो चुगताई नामी लड़की हुक्म की तामीर करती, मैंने इसे कहा, पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे बच्चा खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वो औरत कहका लगा कर हंसने लगी। हाँ, जाकर देख लो, होश ना उड़ जाए तो कहना। चुगताई, जाकर साहब को हुस्ना का दीदार करवाओ। वो चुगताई मुझसे कहने लगी, आए साहब। मैं खड़ा हो गया और इस चुगताई नामी लड़की के साथ जाने लगा। वो लड़की मुझे कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहले ही बार मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इस औलाद के हसूल की ख्वाहिश ने मुझे कहाँ से कहाँ ला कर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवी के कमरे में जाते हुए भी नहीं हुई थी। शायद बात जायज़ या नाजायज़ की ना थी, मेरे लिए जायज़ है, और ये लड़की अब तो मेरे बच्चे को अपनी कोख में जन्म देगी। लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं इस राह को चुनने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे पर दस्तक दी तो इसने कहा, कौन है? आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधे घूंघट निकाले सजी सवरी बैठी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे बस एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक इसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं इसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूं खामोश देखा तो वो लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? मैंने बामुश्किल ही अपने हाथों से इसका घूंघट उठाया, और जैसे ही इसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो तो मैं एक दौलतमंद अमीर कबीर शख्स था, बाप दादा की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बे औलाद था। मैं एक ख़ानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे वालिदैन की पसंद से हुई थी। मेरे वालिदैन की पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी फुप्पो ज़ात थी। उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन अखलाक की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन औलाद ना हुई। दुनिया जहां से मैंने आमना का इलाज करवाया, मगर वो मुझे औलाद न दे सकी। मैंने अपने भी सारे टेस्ट करवाने, मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन मेरी बीवी बांझ थी। 10 साल का अरसा गुजरने के बाद मैंने आमना से कहा कि मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दो, क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। मेरी बात सुनकर चंद दिन तो वो बहुत रोई, फिर इसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। लेकिन फिर तो जैसे वक्त ऐसे ही गुजरने लगा, जैसे 5-5 साल मैंने 1-4 बीवियों के साथ गुजारा, लेकिन मुझे औलाद ना हुई। 25 साल में मैंने शादीशुदा ज़िंदगी के गुजारे थे। मेरी उम्र अब 40 साल हो गई थी। मैं अपनी बीवी का इलाज करवा रहा था, थक गया चुका था। न जाने मसला क्या था, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस बीवी ये सलाहियत नहीं रखती थी। कभी कभी मेरी अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं कर पाती थी। मसला एक बीवी में होता तो समझ में आ जाती, चारों बीवियों में एक ही मसला था। बहरहाल अब मैं 5वीं शादी नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे अपनी एक बीवी को छोड़ना था। लेकिन मेरी सारी बीवियां ही नेक और बहुत अच्छे अखलाक की मालिक थीं। मैं कैसे इनमें से किसी एक के साथ ज़्यादती करता? लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था, इसलिए अब तो मुझे औलाद जल्द अज जल्द चाहिए। मैंने इसी सिलसिले में जब अदनान से बात की तो इसने मुझे ये रास्ता बता दिया जो सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने फ़ौरन से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं ख़ानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवाइफ से क्यों औलाद पैदा करवाऊँगा। कहने लगा कि फिर एक बीवी को तलाक दे दो, तुम्हारी पहली बीवी भी अब बीमार रहने लगी है। अदनान की बात सुनकर मैंने कहा कि इस वक्त मैं ये नहीं कर सकता, इसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इसे क्यों छोड़ दूँ। वो मुझसे कहने लगा कि फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे पे कदम रख चुके हो, बस वक्त गुजरने के साथ साथ औलाद होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बात तो अदनान की ठीक थी, मुझे औलाद चाहिए थी। अदनान कहने लगा कि जो मैं बता रहा हूँ ऐसे तुझे बच्चे भी हो जाएगा और तुम्हें 5वीं शादी भी नहीं करना पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 4 बीवियों में से किसी एक से बच्चा हुआ है।
کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی۔ میں کافی دن تک اس بات پر سوچتا رہا۔ اولاد کا حصول اس وقت میرے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ میرا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ میں اپنی بیویوں سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ مجھے کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دیں گی۔ میں بے حد پریشان تھا، انہی دنوں میں اپنی اولاد کے حصول کے لیے بھی پریشان تھا۔ دوسری طرف میری پہلی بیوی پہلے سے بھی زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے اپنے باقی بیویوں سے اجازت لی اور زیادہ وقت پہلی بیوی کو دینے لگا۔ میری بیویاں آپس میں مل جل کر رہتی تھیں۔ پھر میں نے شادی کے معاملے میں اب تک کم عمر لڑکی کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ میری باقی تینوں بیویاں بھی اچھی عمر کی تھیں، کوئی یتیم، کوئی بے سہارا تھی۔ میں نے شادی ایسے ہی لڑکیوں سے کی تھی تاکہ انہیں سہارا بھی مل جائے اور مجھے اولاد۔ لیکن قسمت کا عجیب ہی کھیل تھا کہ چاروں بیویوں میں مسئلہ تھا، لیکن مجھ سے نہیں رہا گیا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ میں کسی بھی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جو عدنان نے رستہ بتا دیا تھا اسے بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ لیکن بہت سوچ وچار کے بعد میں نے بالآخر اس فیصلے پر پہنچ گیا کہ عدنان کی بات مان لوں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس کے ساتھ کوٹھے پر آ گیا۔ لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی میں کمرے سے باہر نکل گیا، پھر اس کوٹھے پر نہیں گیا۔ عدنان نے مجھے پکارتا رہا، پوچھتا رہا کہ علی تمہیں کیا ہوا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیز قدموں سے اس بازار حسن سے نکل گیا، اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے عدنان کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا، ڈرائیور سے کہا کہ گھر چلو۔ پورا رستہ بے چینی سے کٹا، ایک پل مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ گھر آ کر میری بے چینی بس دستور قائم رہی تھی۔ میں آج کسی بھی بیوی کے کمرے میں نہیں جا پایا تھا، ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ آدھی رات گزر گئی اور میرے دماغ کی الجھن بڑھنے لگی تھی جب میری پہلی بیوی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ مجھے کہنے لگی علی کیا بات ہے، سوئے نہیں آپ؟ میں نے کہا ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگی آج کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ میرا اور اس کا ساتھ 25 سال کا تھا۔ وہ اب بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، کہا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی مجھے اپنے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، میرے پیٹ میں بنی ہوئی رسولیاں پھٹ کر کینسر کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا تھا کہ چند مہینوں کی مہمان ہے، اس لیے اب سارا وقت اسی کے پاس گزارتا تھا۔ میرے کندھوں پر اس نے سر رکھ دیا تو میں نے بھی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں لندن لے جاؤں، وہاں تمہارا علاج کراؤں۔ میری بات پر کہنے لگی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وقت گزر چکا ہے، میری علاج کا بس آپ میری خواہش پوری کر دیں، مجھے طلاق دے کر شادی کر لیں۔ اس کے بعد میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی میں اسی گھر میں ایک کمرے میں رہ لوں گی، لیکن میں مرنے سے پہلے آپ کا بچہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے سامنے آنسو چہرے پر گھومنے لگے۔ میں اسے کہا کہ میں تمہیں اتنا بڑا غم نہیں دے سکتا، پہلے ہی تم پر اتنے غم ٹوٹ چکے ہیں، شاید اس بیماری سے تم 2-4 دن ہی رہو گی۔ ایسا نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ میرا سایہ آپ کی باقی بیویوں کا بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں، مت ایسا سوچا، اولاد شاید میرے نصیب میں نہیں تھی۔ میری بات سن کر کہنے لگی آپ نے شادی ہمیشہ بے سہارا لڑکیوں سے کی تاکہ آپ کو کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، پھر رات کو اس طائف خانے سے کیوں بھاگ کر واپس آ گئے؟ اس کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے حیرانی کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا میری بات؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی وہ چھوڑ دیں، میری بات کا جواب دیں۔ میں نے کہا میرا دل نہیں مانا، کیونکہ وہ طائف ہے، پھر بہت کم عمر ہے، بس 18 سال کی لڑکی ہے۔ اسے دیکھ کر تو مجھے اس پر ترس آ گیا، پتہ نہیں اس کم عمری میں اس بیچاری پر سے اس گھٹیا کام کیوں کیا جا رہا تھا۔ میں اسی لیے وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ وہ لڑکی 18 سال سے بڑی نہ تھی، بے شک وہ بے حد حسین تھی، مگر کم عمر تھی۔ اگر میری شادی کے بعد میری بیٹی ہو جاتی تو شاید اس لڑکی سے بھی زیادہ پیاری ہوتی۔ میری بیوی کہنے لگی اسی سے نکاح کر لیں علی۔ اس کی بات پر میں نے کہا ہوش میں تو ہو، تم ایک طائف سے نکاح کی بات کر رہی ہو؟ ایک طائف کب کسی سے شادی کرتی ہے؟ پھر اس کی مالکن مجھے یہ کبھی کرنے نہیں دے گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں چپ سا ہو گیا تھا۔ کچھ دن اسی بارے میں سوچتا رہا،
پھر یہ سوچ کر میں اس سے نکاح کر لیتا، کیا پتہ اللہ کو میری یہی بات پسند آ جائے اور مجھے اولاد ہو جائے۔ میں اگلے روز کوٹھے پر پہنچ گیا۔ میری نیت اس لڑکی کو اس مال سے نکالنے کی تھی۔ میں نے 1 کروڑ روپے کا چیک اس عورت کے ہاتھ میں رکھا۔ وہ عورت کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی چیک کو، پھر کہنے لگی اتنی بڑی رقم کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے حسنہ سے نکاح کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا اس کوٹھے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ لالچی عورت تھی، اس لیے فوراً مان گئی۔ میں نے پہلے بیوی کو اس کی خواہش کے مطابق طلاق دے دی۔ وہ میرے ہی گھر میں کونے میں ایک کمرے میں رہتی تھی۔ میں اس کے سامنے تو نہیں جاتا تھا، لیکن اس کی ہر چیز کا خیال رکھنے کی کوشش پوری کرتا تھا۔ میں نے چند لوگوں کی موجودگی میں حسنہ سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرا محل نما گھر دیکھ رہی تھی۔ علی صاحب، یہ سب تمہارا ہے؟ تم تو بہت امیر ہو، میرے ساتھ ساتھ تو بہت کچھ خرید رکھا ہے۔ میں عمر میں اس سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ اس کا لہجہ سن کر مجھے برا سا محسوس ہوا تھا، کیونکہ میں اس کا گاہک نہیں تھا بلکہ شوہر تھا۔ میں نے اپنی تینوں بیویوں سے حسنہ کا تعارف کروایا، پھر اسے اپنی پہلی بیوی سے ملوایا۔ آخر میں نے اپنے تیسرے نمبر کی بیوی سے کہا کہ وہ اسے میرے کمرے میں چھوڑ آئے، اور وہ کمرے میں چھوڑ آئی۔ میں ڈرائنگ روم میں سگریٹ پی رہا تھا۔ نہ جانے کیوں کمرے میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میری پہلی تینوں بیویاں باکردار نیک سیرت کی مالک تھیں، اور یہ لڑکی اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں تھا۔ ہمدردی اپنی جگہ، لیکن ایک بیوی کے روح میں قبول کرنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اولاد کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ بھی پینے کو تیار تھا۔ میں نے سوچا شاید اللہ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے۔ میں اپنی ہمت کو جمع کر کے کمرے میں گیا۔ اس وقت تک حسنہ سو رہی تھی۔ وہ بہت ہی کم عمر تھی۔ بے شک میں نے 4 شادیاں کی تھیں، لیکن اتنی چھوٹی اور کم عمر لڑکی ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے پھر اسے بھی سونے دیا اور خود بھی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو حسنہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رات سے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ، شاید اسی لیے مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے کہا کہ وہ ناشتہ کر لے، رات بھی اس نے کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر بعد حسنہ بھی باہر آ گئی۔ میری باقی بیویوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ میری عادت تھی کہ میں باری باری سب بیویوں کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک لقمہ ضرور کھلاتا تھا۔ چاروں بیویوں کے ساتھ میں نے آج تک انصاف والا معاملہ ہی رکھا تھا۔ چند دنوں میں نے حسنہ سے کسی قسم کا کوئی رشتہ قائم نہیں کیا۔ ہاں، اسے اچھے سے بات چیت ضرور کی تھی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ مجھ سے کہنے لگی، صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے پیسے دے کر مجھے خریدا ہے۔ میں اس کے منہ سے یہ بات سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ بات کیوں کی تم نے؟ میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے بلکہ تم سے نکاح کیے۔ مجھے اس کی یہ بات بری لگی تھی۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں نکاح سے پہلے 1 کروڑ کی رقم آپ نے ادا کی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ ایک رات بھی صبر نہیں کریں گے، مجھ سے اپنے پیسے وصول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ تو۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ اس کی بات پر مجھے شدید غصہ آنے لگا، اور وہ مزید ایسے ہی بولتی گئی تو شاید میں اس کے منہ پر ایک تھپڑ ہی لگا دیتا، لیکن وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، سمجھی؟ کوئی یہ بازار نہیں ہے، ایسی بات مجھ سے مت کرنا۔ اور نہ چاہتے ہوئے میرا لہجہ بلند ہو گیا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر کہنے لگی کہ میں تو سب مردوں کی ایسے ہی آواز سنتی ہوں۔ سب لوگ مجھے نوچ کھانے والے، جنونی بربریت کا نشانہ بنانے والے بھوکے کتے جیسے۔ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ آپ کیسے مرد ہیں وہ، جس نے میری سب سے بڑی قیمت ادا کی ہو، لیکن پہلی رات مجھے سکون سے سونے دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، ورنہ میں تو تیز بخار میں بھی کوئی مجھے بخشتا نہیں تھا۔ یہی کہتے تھے کہ تیری قیمت اس لیے نہیں بڑھی کہ تیرا بخار کا لحاظ کریں۔ یہ کہتے ہوئے ٹپ ٹپ آنسو کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ پھر اس نے اپنی بازو دکھائی۔ بازو بری طرح سگریٹ کے نشانوں سے جلا ہوا تھا۔ ایسی بے بسی دیکھ کر میں نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ کہنے لگی، یہ دیکھیں تو آپ یہ سب میرے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ میں نے تو آج تک مرد کو ایسے دیکھا، لیکن تم نہ جانے کیسے ہو، سب میں سے الگ ہو، جیسے
خرید کر بھی تم نے مجھے استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا تم میری بیوی ہو، اللہ نے بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تم تو ہو ہی بھی کم عمر، نازک سی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ بہرحال ایک رات میں حسنہ کی سنگت نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ اس کے وجود پر لگے گھاؤ دیکھ کر میرا دل چھری سے کٹنے لگا تھا۔ 18 سال کی لڑکی کے ساتھ جو ظلم کیے گئے تھے بالکل غیر انسانی تھے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ حسنہ کے زخم بھرنے لگے اور اس کا اخلاق بھی بہتر ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے محبت سے بات کرتی تھی، آہستہ آہستہ اس کی زبان بھی ٹھیک ہو گئی تھی، وہ مجھ سے ادب سے بات کرنے لگی۔ میری شادی کو چند مہینے بعد ہی مجھے وہ خوشخبری مل گئی جس کی میں نے بہت دعائیں کی تھیں۔ اس ننھے کی آمد کی امید تھی اور وہ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں رہا تھا۔ میں اپنے رب کے حضور سجدے میں رو رو کر شکر ادا کرنے لگا۔ 9 مہینے تک میں نے حسنہ کا بہت خیال رکھا، بلکہ اسے بستر سے پاؤں تک نیچے نہیں اتارنے دیا۔ لیکن جب ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو میں لیبر روم کے باہر کھڑے بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ جب لیڈی ڈاکٹر آئی اور بے حد پریشان تھی، کہنے لگی آپ کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا تو ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا بچے کو۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اتنے عرصے بعد اولاد کی خوشی مل رہی تھی، لیکن میرے سامنے ایک آزمائش تھی۔ اس وقت میری حالت کیا تھی اور کیا ہو سکتی تھی، وہی شخص جان سکتا ہے جس پر یہ سب بیتا ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کہا ماں کو بچا لے، بچے کا اللہ مالک ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اندر چلی گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بے شک میری پہلے سے 3 بیویاں اور بھی تھیں، لیکن میں اپنی خواہش کی خاطر کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے آنسو میرے بس میں نہیں تھے، اس لیے بہنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا میری بیوی کیسی ہے؟ کہنے لگی کہ ماں اور بیٹا دونوں ہی خطرے سے باہر ہیں۔ یہ سن کر تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں بہت خوش ہوا تھا جب نرس نے میرے کانپتے ہاتھوں میں میرے بیٹے کو ڈالا تو اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے رب نے مجھے میرے صبر کا بہترین انعام دیا تھا۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہیں سکیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، کہ کہانی اچھی لگی ہو، تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔